ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والرسل۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج کے درس حدیث کا موضوع ہے روزے کی حفاظت۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، اسلام کے اساسی اور بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت اجر رکھا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے روزے کی حفاظت کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر روزے کا حکم دیا ہے وہاں پر اس کی حفاظت کا اشارہ بھی کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ لعلکم تتقون کا یہ جو جملہ ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک روزے کی حفاظت کا اشارہ ہے اور دوسرا روزے کی مقصدیت اور روزے کی علت کو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے روزے کی حفاظت کرو، یعنی ایسے کام کرو جس سے تم متقی کہلاؤ، ایسے کاموں سے بچو جس سے تمہارے تقوی پر حرف نہ آئے، یعنی پرہیزگاری کے کام کرو، گناہ کے کاموں سے بچتے رہو، کیونکہ روزہ عملی پریکٹس کروائی جا رہی ہے، مشق کروائی جا رہی ہے، نیک کاموں کی، برائی سے بچنے کے کاموں کی، یعنی برائی والے کاموں سے بچنے کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے، تو اس سے انسان متقی بن جاتا ہے۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے تو وہ ناشائستہ قسم کی اور غیر اخلاقی قسم کی گفتگو سے بچے، وَلَا يَصْخَبْ، اور لڑائی جھگڑا بالکل نہ کرے، فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَ، اور اگر کوئی شخص روزہ دار کے ساتھ لڑائی کرے، جھگڑا کرے یا اسے گالی دے تو فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، روزہ دار اسے کہہ دے کہ بے شک میں روزہ دار ہوں، یعنی میں روزہ دار ہوں، میں لڑائی جھگڑے میں بالکل نہیں پڑوں گا، لڑائی جھگڑے میں بالکل نہ پڑے، اپنے روزے کی حفاظت کرے۔ اسی طرح نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به لیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص من لم یدع قول الزور، برے قول سے یعنی بری باتوں سے، غیر اخلاقی قسم کی گفتگو سے، گانے سے، موسیقی سے، گالی گلوچ سے، چغلی اور غیبت سے، اس جیسے اور گناہ کے اقوال سے، گناہ کی باتوں سے نہ بچے، والعمل بھی، اور ایسی حرکات جو گناہ والی حرکات ہیں، جو برائی والی حرکات ہیں، ان سے نہ بچے، یعنی برے قول سے، برے عمل سے اپنے آپ کو نہ بچائے روزے کی حالت میں، تو نبی علیہ الصلوۃ کا فرمان ہے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی ایسا روزہ دار جو روزے کی حالت میں گناہ کرتا رہتا ہے وہ صرف اور صرف بھوکا پیاسا ہی رہتا ہے،
بھوک پیاس کے سوا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یعنی اس کا روزہ نورانیت سے خالی ہوگا، مقصدیت سے خالی ہوگا، روزہ اجر اور ثواب سے خالی ہوگا، یعنی اس شخص کو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے روزے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔